اس وقت آج جب ہم اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، میرے ملک میں لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے ہیں سڑکوں پہ، جدھر جدھر سے دریا کا پانی گزر رہا ہے، آبادیاں بستیاں خالی کروائی جا رہی ہیں۔ بہت سالوں بعد ایسا طوفان آیا ہے، طوفان بھی، اور 2 دن پہلے زلزلہ ہوا۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، بے وقت کی بارشیں اب تقریباً ہماری فصلیں ساری ڈوبی ہوئی ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں خدشہ ہے کہ چاول کا، سبزیوں کا اور اشیاء ضرورت کا ایک بڑا بحران جنم لے رہا ہے۔ ہمارے حکمران اپنی موج مستیوں میں ہیں، صرف تصویر اتروانے تک وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ زمینی حقائق جب جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہزاروں لوگ بیچارے مدد کے انتظار میں ہیں، کسی کے پاس خوراک نہیں ہے، کسی کے جانور بھوکے ہیں۔ جہاں فوٹو شوٹ ہوتا ہے تھوڑی دیر کیمپ لگتا ہے، جو ہی افسر یا کوئی سیاستدان جو بھی وہاں آتا ہے وہ جاتا ہے، وہ سارا کیمپ شیمپ اٹھا کے، سامان بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک آواز میں نے یہ بھی سنی کہ حکمران سیلاب سے بڑے خوش ہیں۔ ادھر توجہ فرمایا، حکمران سیلاب سے کیوں خوش ہیں؟ کہ ان کو دنیا سے ڈالر مانگنے کا ایک موقع ملے گا۔ پھر پچھلا جو سیلاب سندھ میں آیا، ہم نے دنیا سے فنڈ مانگا بقول حکمرانوں کے۔ بلاول زرداری صاحب کا بیان چھپا کہ ہمیں 11 ارب ڈالر اکٹھا ہوا ہے۔ 11 ارب ڈالر کا مطلب ہے 11 کھرب روپیہ۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ کدھر گیا ہے؟ کہیں لگا ہے، کوئی غریبوں کی نئی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، کوئی دریاؤں پہ بند باندھے گئے ہیں۔ انڈیا نے اپنے دریاؤں پہ کنٹرول کر لیا۔ چائنا نے 30 سالوں کے اندر اتنے ڈیم بنائے کہ وہاں ان کو سیلاب کی فکر بہت کم ہو گئی۔ ہمارے پیسہ سیلاب جب آتا ہے اکٹھا ہوتا ہے، لیکن کدھر جاتا ہے؟ آج تک یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہاں، یہ مجھے علم ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی جائیدادیں بعد لندن میں، دبئی میں، پیرس میں، نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں زمینیں بڑوں بڑوں کی سب کی بن گئیں۔ نہیں بنے تو یہاں سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیم نہیں بنے، نہیں بنے تو یہاں پانی ذخیرہ، اللہ ہمیں اتنا پانی دیتا ہے، ہم اکڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں جی ہم ڈیم نہیں بنانے دیں گے، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آج پورے ملک کو بجلی 6 روپے پر یونٹ ملتی، اب مل رہی ہے 70 روپے پر یونٹ۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو ملک کا 75% پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے کچھ سیاستدان اپنی ذاتی سیاست چمکانے کے لیے کہتے ہیں جی ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے، نوشہرہ ڈوب جائے گا، ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے، سندھ کا پانی رک جائے گا۔ حالانکہ اس کا زیادہ فائدہ سندھ کو ہے، اس کے بعد پنجاب کو، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کو، بلوچستان کو، چاروں صوبوں کو فائدہ ہے۔ لیکن ہماری سیاست دھڑے بازی پہ چلتی، عوام کو بیوقوف بنانے پہ چلتی۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب ہم ہمارے حکمران جن کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے، فرض کر لیں، میں کہتا ہوں چلیں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ حکمران جائز ہیں، انتخاب کے ذریعے آئے ہیں تو ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں،
اب جو عذاب ان کی وجہ سے نازل ہوگا وہ بھگتنا بھی تو ہمیں پڑے گا، کیوں جی؟ جب حکمران ظالم ہوں، حکمران لٹیرے ہوں، چور ہوں۔ اچھا یہاں ملک میں یہ عالم ہے، سبحان اللہ، آج کو ہے کو ہاتھ اٹھائے، آج تو ہمارا مذاق بنا ہوا۔ ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا مجھے لے چلو میں سیلاب روکتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور میں ان کو جانتا ہوں، ایک دفعہ وہ میرے پاس بھی آئے تھے، ان کے مرید کہتے تھے یہ مجذوب ہے، نام میں نے لیتا ہوں، یہ مجذوب ہیں، لوگ دوڑتے تھے ان کے پیچھے، ان کو لے گئے کہ یہ سیلاب روکیں گے، اور وہ پانی سیلاب کے نظر ہو گیا، پیر صاحب جو مرید پکڑنے والے تھے بڑی مشکل سے انہوں نے پکڑ کے بچایا۔ ایک پیر صاحب جو ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دلہا بن کے آ رہے ہیں، پتہ لگا یہ پیر صاحب سیلاب روکنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے جعلی پیروں نے بھی ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس کے حضور جھکو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اس سے دعا مانگو، اپنے جو اولیاء اللہ تھے، جو کاملین تھے، ان کے وسیلے سے مانگو۔ دنیا کے سامنے اپنے مسلک کا مذاق کیوں اڑواتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زلزلہ آ گیا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت، بعض روایتوں میں ایڑی ماری، بعض روایتوں میں ہے اپنا عصا مار کے زمین پہ فرمایا، اے زمین کیا میں نے تجھ پہ عدل کے سوا کچھ اور کیا ہے؟ اگر میں نے ظلم کیا ہے تو جتنا جی چاہے ہل، اور اگر میں نے عدل کیا ہے تو ٹھہر جا۔ پھر آپ سب علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں، زلزلہ جاتا رہا، دریا خشک ہو گیا، دریا کو آرڈر فرمایا، یہ مسلمان حکمران تھے۔ اب میرا دل نہیں کرتا کہنے کو، لیکن میں نے دیکھا ہے ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ کے اتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، ناخن اتنے لمبے، اور یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ بولے تو صحیح۔ ننگی عورت کا عام مجمع عام میں غیر مردوں کے سامنے، علماء سے سنتے ہیں، بزرگوں سے، حضور نے فرمایا جو عورت زیب و زینت کر کے خوشبو لگا کے بعد بازار میں نکلتی ہے، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر میں واپس نہ آ جائے۔ تو میں نے لوگوں سے سوال کیا اپنے جمعہ میں گلبرگ میں، وہاں بھی بڑے بڑے سیاستدان جمعہ پڑھتے ہیں میرے پیچھے، میں نے ایک سوال کیا، 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی، جشن آزادی، جب پہلا 14 اگست جس دن ہم آزاد ہوئے، وہ 14 اگست جب آیا تو اس دن 27 رمضان المبارک کا دن تھا، سبحان اللہ کہہ دیں، لیلۃ القدر، اور آگے جمعہ پاک کا دن، جمعہ کی رات، جب پاکستان بننے کا اعلان ہو رہا تھا رات 12 بجے کہ پاکستان قائم ہو گیا، اس وقت مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ جس دن بن گیا صبح، پہلی صبح جو ہوئی وہ جمعۃ الوداع کی صبح تھی۔ کیا اشارہ تھا کہ تمہیں جو ملک دے رہے ہیں یہ قرآن اور صاحب قرآن کا صدقہ دے رہے ہیں، دیکھنا، خیال رکھنا، اس ملک میں قرآن کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ کیوں جی؟ اب جو 14 اگست ہم نے منائی اسلام آباد میں، جہاں ہمارے پرائم منسٹر اور جرنیل سب تھے، وہاں بہت بڑی ایک محفل ہوئی گانے بجانے کی، جس میں ملک کی نامور گلوکار آئے، اور گلوکار ایک ایک کی فیس 5-5 10-10 کروڑ روپیہ ایک تقریب پہ، چاروں صوبوں میں ہوئی، ایک تقریب پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوا۔ یہ انہوں نے اپنے باپ کے گھر سے دیا ہے یا ملک کے خزانے سے دیا ہے؟ کیوں جی؟ پیسہ کس کا تھا؟ میرا اور آپ کا تھا، سرکاری خزانے سے۔ پاکستان کا سرکاری خزانہ، اس ملک کا سرکاری خزانہ جو اللہ نے رمضان پاک کی برکت والی رات اور جمعۃ الوداع کے دن عطا فرمایا تھا، اس کا سرکاری خزانہ کنجر خانے پہ خرچ ہو رہا ہے۔
नाच गाने पे खर्च हो रहा है, क्या आसमान से अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? बोले तो सही, समझ आई कि नहीं? क्यों जी? और बाबा जब काम ही को रहमत को मुतवज्जे करने वाले नहीं करेंगे तो रहमत कैसे नाजिल होगी? अगर काम ऐसे करेंगे जो जहमत वाले हैं तो फिर भुगत रही है पूरी कौम। कुछ बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं और हम अब पता नहीं कितने महीने भुगतेंगे।